बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज माह सफर मुज़फ्फर की 4 तारीख पहले बुध के दिन या लतीफ़ों का ये बहुत ही खास और मुस्तनद वजीफा आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। अल्लाह वालों, या लतीफ़ो अल्लाह पाक का बहुत ही बाबरकत और पावरफुल नाम है, जो अल्लाह ताला की सिफाती नामों में से एक है। इसके रूहानी असरात, बरकतें और फायदे इंतहाई गहरे और पुर असर हैं। अल्लाह वालों, या लतीफ़ों का मतलब है नरमी, मेहरबानी और बारीकी से काम लेने वाला, जो बंदे के हाल को उसके शऊर से पहले जानता है, जो छुपी हुई चीजों को बाखूबी जानता है और हर काम में हिकमत रखता है। अल्लाह वालों, ये इसमें मुबारक बहुत ही बाबरकत नाम है। अगर आपके घर में अक्सर झगड़े होते हैं, बात बात पर तलखियां होती हैं या मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी होती है, तो आज इस अमल को अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से माह सफरुल मुज़फ्फर की 4 तारीख पहले बुध के दिन लाजमी पढ़कर देखिएगा। इंशाअल्लाह मियाँ बीवी में तड़पने वाली मोहब्बत पैदा होगी। अगर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं या घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, जायदाद के झगड़े हैं, इंशाअल्लाह हर मसले का हल या लतीफ़ों के इस बाबरकत नाम और इस सिफाती नाम के अंदर है। अल्लाह वालों, इस इस्म आज़म की बरकत से दिलों में मोहब्बत, नरमी पैदा होती है। इस नाम की बरकत से, इस नाम का विर्द करने से आपके घरेलू मसले मसाइल हल हो जाएंगे, आपके दुश्मनों के शर से हिफाजत भी हो जाएगी। अगर आपको यकीन नहीं आता तो फिर आज माह सफरुल मुज़फ्फर की 4 तारीख पहले बुध के दिन ये अमल करके देख लीजिएगा। इंशाअल्लाहुल अजीज शाम होने से पहले पहले आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। अल्लाह वालों, मैं आपको गारंटी के साथ ये वजीफा बताता हूँ कि ये अमल तीर बा हदफ है, जिसके करते ही आपके मसले मसाइल चुटकियों में हल हो जाएंगे। जो मेरे बहन भाई कई सालों से परेशान बैठे हैं, मुसीबतों में घिरे हुए हैं, जादू टोनों के अंदर घिरे हुए हैं, तावीज़ात का चक्कर है, हर तरह से आपने कोशिश कर ली, जाली पीरों फकीरों के पास जा जाकर अपने पैसों को भी बर्बाद कर दिया, तो फिर आज माह सफरुल मुज़फ्फर की 4 तारीख पहले बुध के दिन या लतीफ़ों का ये कमाल का अमल और मुस्तनद वजीफा सिर्फ एक बार पढ़कर देखिएगा, और छोटा सा सदका आप लोगों ने करना है, वो भी करिएगा। इंशाअल्लाह आपकी किस्मत को 4 चांद लग जाएंगे। अल्लाह पाक से अगर 900 करोड़ का भी सवाल करेंगे तो मेरा अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी उस मुराद को, आपके उस मामलात को भी सुनेगा और कबूलो मंजूर फरमाएगा। इस वजीफे को बताए गए तरीके से पढ़ने वाला आज रब्बे करीम से जो भी मांगेगा, मेरा रब झोलियां भर भर के नवाजेगा। ये वजीफा बेहद आजमूदा वजीफा है, लाखों लोगों ने पढ़ा और रब्बे करीम ने हर मकसद में कामयाबी को यकीनी बना दिया। आप भी आज दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर माह सफर की 4 तारीख पहले बुध के दिन ये खास वजीफा पढ़कर देखिएगा। हर हाजत ऐसे पूरी होगी जैसे पूरी होने का हक बनता है। ये बड़ा आसान और छोटा वजीफा है दोस्तों। अल्लाह के 99 नाम है, हर नाम की अपनी कदर व कीमत है, हर नाम की अपनी फजीलत व बरकत है। जब कोई बंदा अल्लाह को अल्लाह के नाम से पुकारता है तो अल्लाह करीम अपने नामों के तुफैल बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजते हैं। आज अगर आप में से कोई जल्द कामयाब होना चाहता है, रातों रात अमीर व कबीर होना चाहता है, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, अपने घर से बेसकूनी बेबरकती का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा चाहता है, रिस्क और दौलत से मालामाल होना चाहता है, तो आज माह सफर की 4 तारीख पहले बुध के दिन ये खास अमल आज इन खास मुकद्दस घड़ियों में सिर्फ एक बार पढ़कर देखिएगा। आज हर कोई चाहता है कि वो सुबह मांगे तो शाम तक मिल जाए, शाम को मांगे तो रातों रात उसके तकदीर के बंताले खुल जाएं। आप में से जो मेरी बहनें, जो मेरी बेटियां उम्र की वजह से परेशान हैं, बूढ़ी हो रही हैं, रिश्ता नहीं हो रहा, लोग आते हैं देख कर चले जाते हैं, बिस्तर पे सिसकियां लेती हैं, बड़ी दुआओं के बावजूद भी, बड़े वजीफों के बावजूद भी रिश्ता होने का नाम नहीं लेता, तो आज ये वजीफा पढ़ने की देर है। माकूल रिश्ता खुद चल कर आएगा। पहले आप जिन रिश्तों के लिए खुद मेहनत और मुशक्कत करते रहे, लोगों की मिन्नत समाजित करते रहे, दर बदर की ठोकरें खाते रहे, आज ये वजीफा पढ़ते ही माकूल रिश्ता खुद चलकर आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। अगर आप में से कोई मकरूज है, कर्ज इतना बढ़ चुका है कि खत्म होने का नाम नहीं लेता, कर्ज से मुकम्मल निजात के लिए आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं।
آپ میں سے کوئی پریشان ہے، تنگ دست ہے، گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، فوراً آپ کے حالات بدل جائیں گے، فوراً تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، فوراً مشکلات جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کے نوازے گا۔ ماہ سفر ایک ایسا مہینہ ہے جس کی قبولیت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ذی الحج کے مہینے کو، محرم کے مہینے کو، رمضان المبارک کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارا، لیکن اب ماہ سفر کا مہینہ جو کہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے، اس قبولیت کے مہینے میں سفر کی اس بابرکت تاریخ 4 تاریخ پہلے بدھ کے دن آپ نے اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، اور جو بندہ سال میں ایک بار اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، پھر رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے میرا رب نواز دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ اللہ نے آسمان بنائے، زمین بنائے، دنیا اور آخرت بنائی، اپنے محبوب کو پیدا کیا، صحابہ کرام کو پیدا کیا، پیغمبر اور رسولوں کو بھیجا۔ ہر شے اللہ رب العالمین اپنے پیارے حبیب کی محبت میں ہی کرتی ہے، اور ہم لوگ وہ خوش نصیب امت ہیں جو کہ اس کے پیارے حبیب کی امتی ہیں، ان کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو اللہ والوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے رب سے مانگو، انشاءاللہ آپ کی خالی جھولیاں بھر جائیں گی، آپ کی خالی الماریاں بھر جائیں گی۔ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ ماہ سفر کی 4 تاریخ کو آپ نے یہ بابرکت عمل پڑھنا ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں، جگہ کی کوئی قید نہیں۔ آج ماہ سفر کی 4 تاریخ پہلے بدھ کے دن آپ اس عمل، اس وظیفے کو لازمی پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کی کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جہاں کہیں بھی بیٹھ کر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، پہلے تو آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک مکمل دیکھنا ہے، عمل کو اچھی طرح سمجھنا ہے، اس دن کی فضیلت کو سمجھنا ہے، اس مہینے کی برکتوں سے آپ لوگوں نے مستفیض ہونا ہے۔ جب تک جانیں گے نہیں عمل کی اہمیت کا اندازہ کس طرح ہوگا، پھر اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ اللہ پاک کا نام پڑھتے ہیں، قرآنی آیات پڑھتے ہیں، سورتیں پڑھتے ہیں، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو فائدہ نہ ہو۔ آپ نے بالکل بھی مایوس نہیں ہونا، اللہ پاک کی ذات پر مکمل یقین کرتے ہوئے آپ نے آج کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ آج کا یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے کہ اسے پڑھنے والا اللہ سے اپنی حاجت پوری کروا لیتا ہے۔ آج آپ کو وہ خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں جس کو اگر آپ نے یقین کرے پڑھ لیا، بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیا، تو انشاءاللہ 100% آپ کو فائدہ ہو کر رہے گا۔ سمجھ لیں، آج اپنے سینے کا راز بتا رہا ہوں۔ اگر آپ کی غریبی امیری میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا، آپ کی حاجتیں فوری طور پر پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پھر یقین کریں، آپ لوگوں کے ہر مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے، گھر سے لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے، کیونکہ آج کل دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ ہر پریشانی جو ہے وہ پیسوں سے شروع ہوتی ہے اور پیسوں پر آ کر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ والوں، آج ماہ سفر کی 4 تاریخ پہلے بدھ کے دن اس خاص عمل کو، اس خاص وظیفے کو، اس مقدس اعمال کو آپ نے اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ تو اللہ والوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، عمل کس طریقے سے کرنا ہے، وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے، یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، کیونکہ آج ماہ سفر کی 4 تاریخ ہے، پہلا بدھ کا دن ہے۔ تو اللہ والوں، آئیں پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان کا واسطہ، تجھے آج ماہ سفر کی 4 تاریخ کا واسطہ، پہلے بدھ کا واسطہ۔ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما،
बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सब को शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज़ हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। ऐसे असबाब पैदा फरमा कि मेरे मौला उन सब के रिश्ते बेहतरीन हो जाएं, अपनी खुशहाल जिंदगी गुजारें, अपनी इस बेवाजी जिंदगी को खूबसूरत बना लें। या रब्बे जुल जलाल, जो मेरी बहनें बे औलाद हैं उनको साहिब औलाद कर दे। जो किराए के मकान पर रहते हैं उन सबको अपना जाती आशियाना अता फरमा। हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमा। वालदेन की खूब खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। वालदेन के लिए आसानी करने की तौफीक अता फरमा। उनकी नज़रों की ठंडक बनने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला बिलखुसूस गाजा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा। उनको अपनी पनाह में ले ले। उन सबको जो भी शहादत हासिल कर रहे हैं उनको बुलंद रुतबा अता फरमा। उन सब के लिए मदद जारी फरमा दे, उन पर रहम फरमा दे, उन पर करम फरमा दे। हम सब मुसलमानों को एक कर दे, नेक कर दे, अपनी फिजा की बुलंद अता फरमा दे। या रब्बे जुल जलाल अपना निज़ाम अता फरमा दे, निज़ाम खिलाफत अता फरमा दे। या रब्बे जुल जलाल हम सब मुसलमानों को जो अभी तक कुफार से बरसरे बेकार हैं, मेरे मौला उन सब के ऊपर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमा दे। जो मेरे मौला जिहाद नहीं कर पा रहे उन सब मुसलमानों को भी जिहाद करने की तौफीक अता फरमा। और हम सब मुसलमानों को कुफ्फार के खिलाफ फतह और नुसरत से नवाज दे। या रब्बे जुल जलाल हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे। हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल नामा अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। अब चलते हैं आज के इस खास और बाबरकत वजीफे की तरफ। आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है, हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अल्लाह वालों, लाजमी दुआ भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितना आप लोग दूसरों के साथ शेयर करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर ज्यादा नजर करम फरमाएगा, आप पर ज्यादा नजर रहमत फरमाएगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है जरा ध्यान से समझिएगा। आप लोग बास औकात चंद गलतियां कर जाते हैं, उनको समाअत कर लें। वजीफा पढ़ते वक्त दाएं बाएं नहीं देखना। मकसद कोशिश करें कि अपनी आंखों को बंद करके वजीफा करें और वजीफा होने के बाद अपनी आंखों को खोल लें। या फिर अगर आप लोग आंखें को खोल के करना चाहते हैं तो नजरें सिर्फ सजदे वाली जगह पर रखिएगा। जो मुसल्ले पर आप बैठे हुए जहां पर सजदा करते हैं वहीं पर अपनी नजरों को रखें या अपनी गर्दन को झुका लें। इस तरीके से वजीफा करें ताकि अल्लाह पाक की वहदानियत आप लोगों को मिल सके, रब की तवज्जो मिल सके। अदब के दायरे में बैठें। सबसे बड़ी बात, कोशिश करें कि अत्तहियात की हालत में बैठें। अगर आप लोगों का वजन ज्यादा है, अत्तहियात की हालत में नहीं बैठ सकते, पाँव सुन हो जाते हैं, सो जाते हैं, तो फिर आप लोग चौकड़ी मार के, जिसे आलती पालती भी कहते हैं, चौकड़ी भी कहते हैं, आप लोग वैसे बैठ जाएं। लेकिन बैठना अदब के दायरे में है, अपने आप को समेट के है, सर झुका कर बैठना है। और फिर आप लोगों ने जो है बावजूद जब आप लोग बैठ गए, फिर आपने सबसे पहले ना आप लोगों ने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। बाज़ औक़ात हमारे गुनाह होते हैं जो हमारी पकड़ करवा लेते हैं। अल्लाह वालों, रब से हर रोज इस्तग़फ़ार करा करें, अल्लाह पाक से रोज वाला अपने गुनाहों की तौबा करा करें। और अल्लाह वालों, दिल से तौबा करा करें। दिल से निदामत अल्लाह पाक को पसंद है। ये नहीं कि रस्मी बस मुंह से अस्तग़फ़िरुल्लाह कह रहे हैं और दिल में कोई और ख्यालात चल रहे हैं। ऐसा इस्तग़फ़ार आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा। सवाब दिलवा सकता है, फायदा नहीं पहुंचा सकता। फायदा हासिल करने के लिए तवज्जो जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं, कोई दुनियावी इंसान है जिससे आप बात करेंगे तो तवज्जो जरूरी होती है। अगर आप लोग उसकी तरफ देख के बात नहीं करेंगे, मुतवज्जो नहीं होंगे और बात कर रहे होंगे, वो आपको इंपॉर्टेंस नहीं देगा। वो रब है, सबसे बड़ा बादशाह,
ہر کسی کو بنانے والا، کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں، تو اللہ والوں ادب سے بیٹھیں۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یار خدا کے بندو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو، یار رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے؟ ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا، ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں، اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں، ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے شفا چاہتا ہے، کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، یا پھر کوئی مقروض ہے، یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے، بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، یہ عمل بہت ہی خاص ہے، یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے، تو لہٰذا دھیان سے عمل کو کریے گا۔ کوشش کریں کہ پانی کا گلاس بھی اپنے پاس اور اپنے ساتھ رکھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ پاک کا بہت ہی خاص نام ہے، یعنی ایک یہ رب کی پکار ہے، اللہ پاک کی آپ نے بادشاہت کا اقرار کرنا ہے، رب کی پاکی اور رب کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ آپ لوگوں نے اللہ اکبر سے اللہ پاک کو پکارنا ہے۔ اللہ والوں، یوں نہ سمجھے کہ اللہ اکبر پڑھنے سے ہوگا کیا۔ اللہ اکبر وہ واحد رکن ہے جو جنگ کے وقت میں پڑھا جاتا تھا۔ اللہ اکبر وہ خاص تسبیح ہے جو کہ جب آپ لوگ پریشانی میں ہوتے تھے تو صحابہ کرام اللہ اکبر کہہ کے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین ان کی مدد فرماتے بھی تھے۔ اللہ اکبر وہ خاص عمل ہے جو کہ جب بھی ہم لوگ نماز میں ہوتے ہیں اور نماز میں ہمیں اپنی پوزیشن چینج کرنی ہوتی ہے تو ہم لوگ اللہ اکبر کے ذریعے ہی اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں۔ یعنی اگر ہمیں جو ہے وہ تشدد سے ہمیں سجدے میں جانا ہو، یا پھر ہم لوگوں کو نیت جب باندھنی ہو تو اللہ اکبر سے ہم نیت باندھتے ہیں، رکوع میں جانا ہو تو اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ اکبر کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ قدر و منزلت ہے، اور یہ بہت ہی خاص نام ہے جس کے معنی ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ عظیم ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت اور اللہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے تو یقین کریں اللہ پاک بڑا راضی ہوتا ہے، رب بڑا خوش ہوتا ہے، اور دن میں 5 بار آذان میں اللہ اکبر کہا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ جو کلمات ادا کیے جاتے ہیں وہ اللہ اکبر کے ہی ہیں۔ اللہ والوں، آپ سمجھیں کہ اللہ اکبر کتنا خاص اور افضل ترین، کتنا پائیدار ذکر ہے، تاکہ اللہ والوں مسلمانوں کو پتہ چل سکے کہ یہ کتنا افضل ذکر ہے، یہ کتنا خاص ذکر ہے۔ جب 5 بار آذان میں اور ہر آذان میں 6 بار اللہ اکبر پکارا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کو عبادت کی طرف بلایا جائے۔ اللہ اکبر نماز کا لازمی حصہ ہے، ہر نماز میں تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر ہی نماز کا آغاز اور ابتدا ہوتی ہے، رکوع اور سجدہ ہوتا ہے۔ تو سوچیں کہ اس نام کی فضیلت کیا ہے، قدر و منزلت کیا ہے، اور جب ہم لوگ اس پائیدار ذکر کو اپنی زندگیوں میں شامل کر دیں گے تو ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا، ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں گی،
آپ لوگوں نے اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر دو بار ہو گیا، اللہ اکبر تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اللہ اکبر کو صرف 11 بار 11 ٹائمز اللہ اکبر آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ جب 11 بار اللہ اکبر پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ بہت ہی خاص آیت ہے جو کہ مدد کے وقت پکاری جاتی ہے۔ اللہ والوں، اس آیت کو پڑھ کے مدد مل جاتی ہے، اور یہ آیت کریمہ ہے جو کہ بہت ہی خاص آیت ہے، جس آیت کو پڑھنے سے اللہ پاک کی مدد ضرور ملتی ہے۔ حتیٰ کہ نبی پاک نے یہاں تک فرما دیا اگر یونس علیہ السلام آیت کریمہ نہیں پڑھتے، اللہ پاک کو آیت کریمہ سے نہیں بلاتے تو اللہ رب العالمین ان کو قیامت کے دن مچھلی سے ہی نکالتے، یعنی آپ کو مچھلی کے پیٹ سے آزادی نہیں ملتی۔ تو سوچیں کہ 10 محرم کو جب یوم عاشورہ کو آپ نے آیت کریمہ پڑھی تو آپ کو محرم الحرام کے مہینے میں جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں سے آپ کو آزادی ملی۔ یوم عاشورہ کے دن تو خیر یہ ہے کہ اس میں تھوڑی رائے ہیں کہ لوگوں کی مختلف ہے، لیکن مہینہ یہی بتایا جاتا ہے کہ محرم کے مہینے میں ہی آپ کو جو ہے وہ رہائی ملی تھی اور آیت کریمہ پڑھنے سے ہی ملی تھی۔ تو آپ کی جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی مصیبتیں ہیں، آج لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر ہی آپ کو ملے گی۔ تو اللہ والوں، آپ لوگ نجات چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگ آیت کریمہ کو ضرور پڑھیں۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے آیت کریمہ کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 41 بار آیت کریمہ آپ لوگ پڑھیں گے۔ جب آیت کریمہ 41 بار آپ لوگ پڑھ لیں اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ پھر تیسرے نمبر پہ آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے 2 نام ہیں، ایک نام ہے یا قادرو، دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا قادرو کا مطلب ہے ایک قدرت والے، ایک قدرت دینے والے، ایک قدرت پہ ثابت قدمی، تو اللہ والوں، اور یا رزاقو جو ہے وہ رزق کے لیے ہے، یعنی اللہ پاک کو آپ پکاریں گے کہ میرے مولا تو قدرت والا ہے تو مجھے رزق عطا فرما، یعنی یا قادرو اور یا رزاقو ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک بار شمار کیا جائے گا۔ یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ 2 بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قادرو اور یا رزاقو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا، یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا قادرو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قادرو اور یا رزاقو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا قادرو اور یا رزاقو کو آپ نے صرف اور صرف یا قادرو اور یا رزاقو کو صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا قادرو اور یا رزاقو پڑھ لیں، اب اللہ والوں آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آخر میں آپ لوگوں نے جو نام پڑھنا ہے وہ نام یا لطیفو ہے۔ یا لطیفو یہ اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے۔ اس کے روحانی اثرات، برکتیں اور فائدے نہایت گہرے اور پر اثر ہیں۔ اللہ والوں، یا لطیفو کے معنی ہے نرمی اور باریکی والا، تو لہٰذا آج آخر میں آپ لوگوں نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا لطیفو کا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا لطیفو 1 بار ہو گیا، یا لطیفو یہ 2 بار ہو گیا، یا لطیفو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا لطیفو کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا لطیفو کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ 11 بار پڑھنے کے معنی یہ نہیں کہ چھوٹا عمل ہے کیا اثر کرے گا، ایک بار پڑھ کے تو دیکھو، ایک بار آزما کے تو دیکھو۔ آج ماہ سفر کی 4 تاریخ کو یہ 4 چھوٹے چھوٹے اعمال صرف ایک بار پڑھ کر دیکھو، خود پتہ لگ جائے گا کہ یہ عمل کتنا تیر و ہدف ہے، کس طرح سے کام کرتا ہے، کامیابیاں کس طریقے سے ملتی ہیں، رزق کس طریقے سے بڑھتا ہے۔ اللہ والوں، یا لطیفو کا یہ نام آپ کی قسمت کو تبدیل کر دے گا، گھر کے لڑائی جھگڑے بھی ختم کر دے گا۔ اب اس کے بعد آپ لوگ اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا وظیفہ بآسانی ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں، عمل آپ نے اچھے انداز میں کرا، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھا،
اب دیکھیں دعا مانگنے کا وقت ہے، اب رب سے حاجت کرنے کا وقت ہے، اور رب سے آپ لوگ یقین کریں، گڑ گڑا کے مانگے۔ میں تو کہتا ہوں آج رب سے وہ مانگے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے کہ یہ میری حاجت پوری ہو نہیں سکتی، اللہ پاک مجھے اس طرح نواز نہیں سکتا۔ آج آپ لوگ اس طریقے سے رب سے مانگے، انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ کے لیے لازمی آسانی فرمائے گا، آپ کے رزق کو بھی لازمی بڑھائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب پہ اپنی کرم نوازی سے فرمائے۔ آج ماہ صفر کی 4 تاریخ ہے، اس عمل کو بالخصوص کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اچھا سا کامنٹ ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔